ہم نے 59ویں حصے میں سنا کہ غزوہ خندق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح فتح عطا فرمائی اور کیسے دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ سے مسلمانوں کو خوب مال غنیمت بھی عطا فرمایا۔ حالانکہ اس جنگ میں عرب کے بڑے بڑے قبیلے ایک ہو کر اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے آئے تھے، لیکن ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اوقات دکھا دی اور وہ الٹے پاؤں واپس مکہ پہنچ گئے۔ چلیے آگے سنتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد یعنی کچھ دنوں کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قبیلے بنو مستلق کے لوگ مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کر رہے ہیں، اور ان کا سردار حارث بن ابو زرار ہے جو لشکر کو جمع کرنے کا کام کر رہا تھا۔ اس نے بہت سارے عربوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے تحقیق کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بنی مستلق میں جا کر پتہ لگائے، مگر دشمنوں میں بغیر کسی ہیلے بہانے کے جانا خطرناک تھا، اس لیے حضرت بریدہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت لی کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ کوئی ہیلا کر کے دشمنوں کے چنگل سے نکل آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے روانہ ہو کر قبیلے بنو مستلق میں پہنچے۔ یہاں انہوں نے مشرکوں کا بہت بڑا مجمع دیکھا۔ جب یہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت بریدہ نے کہا کہ میں تمہارا ہی آدمی ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم محمد کے لیے لشکر جمع کر رہے ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے قوم کے لوگوں کو لے کر میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں، پھر ہم سب ایک ساتھ مل کر محمد پر حملہ کریں۔ حارث بن زرار یہ سن کر بہت خوش ہوا، کہنے لگا کہ پھر چلو جلدی سے انتظام کرو۔ حضرت بریدہ وہاں رکے، پھر انہیں جو کچھ وہاں معلوم کرنا تھا جب وہ معلوم کر چکے تو انہوں نے وہاں سے نکلنے کے لیے حارث کو یہ جواب دیا کہ دیکھو میں ابھی جا رہا ہوں اور اپنی قوم کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر تمہارے پاس آؤں گا، ٹھیک ہے، تاکہ بڑا سا لشکر ہو جائے۔ یہ سن کر بنی مستلق کے لوگ تو اور خوش ہو گئے اور پھر حضرت بریدہ کے لشکر کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر حضرت بریدہ وہاں سے نکل کر سیدھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو کچھ دیکھ کر آئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بنو مستلق سے انہی کی بستیوں میں جا کر جنگ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لشکر کو تیار ہونے کا اعلان فرمایا، اور مسلمان اور ایمان والے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانیں دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ انہوں نے فوراً تیاری شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار ہوا۔ آخر شعبان کے یعنی سن 5 ہجری شعبان کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے لشکر کے ساتھ بنو مستلق کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ اس لشکر میں 30 گھوڑے تھے، جن میں مہاجروں کے 10 اور انصاریوں کے 20 تھے۔ اس دفعہ منافقوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، جن میں عبداللہ بن ابی بھی تھا، مگر عبداللہ بن ابی منافق کا مقصد جہاد کرنا یا اسلام کا بچاؤ کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ صرف اس لیے ساتھ ہوا تھا کہ بنو مستلق کا جو علاقہ ہے وہ مدینے سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے اسے لالچ ہوا کہ ہم ساتھ رہیں گے تو جنگ کے بعد ہمیں مال غنیمت ملے گا، اس لیے عبداللہ بن ابی اور منافق ساتھ ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے میں یا کسی جنگ میں تشریف لے جاتے تھے تو اپنی ازواج مطہرات یعنی اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کو ساتھ رکھتے تھے۔ اس دفعہ غزوہ بنو مستلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی۔ مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے چل کر ایک جگہ ٹھہرا تو یہاں بنو مستلق کا ایک جاسوس مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا۔ اس کو حارث نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ مسلمان اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد
اس سے خبریں معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، مگر اس جاسوس نے انکار کر دیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ جاسوس تھا جس کی سزا موت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن مار دی۔ اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر آگے کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر بنو مستلق کے سردار حارث کو کسی طرح یہ خبر مل گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو مستلق کے قریب میں مقابلے کے لیے لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں نے ان کے جاسوس کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اس خبر سے مشرکوں کے سارے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ بہت سے عرب جو حارث نے ادھر ادھر کے قبیلوں سے جمع کیے تھے، مسلمانوں کے لشکر کی خبر سن کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور بنو مستلق کو عین وقت پر انہوں نے تنہا چھوڑ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مریسا کے مقام پر پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ مریسا ایک چشمے کا نام تھا، اور یہ علاقہ بنو مستلق کا تھا، یہی ان کے ٹھکانے تھے۔ یہاں پہنچ کر صحابہ اکرام نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ نصب کیا، یعنی ایک تمبو لگایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ٹھہر گئے۔ اب مسلمانوں نے حملہ کرنے کی تیاری شروع کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجروں کا علم یعنی جھنڈا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور انصاریوں کا علم جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کو عنایت فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کی کوشش فرماتے تھے کہ جنگ اور خون ریزی جہاں تک ممکن ہو نہ ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور مسلمانوں کی اور اسلام کی ترقی اور عروج کو دیکھ کر وہ جلتے تھے۔ انہیں ایک طرف مسلمانوں کا اسلام سے پہلے کا زمانہ یاد آتا تھا، اور دوسری طرف ان کو آج کی ترقی اور دینداری اور آپس میں جو بھائی چارگی دیکھتے تھے تو ان کے سینے حسد سے بھر جاتے تھے۔ پھر اسی جلن کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ساتھ برا معاملہ کرتے تھے، ان کے مال مویشی جانور لوٹ لیتے تھے، اور کبھی کبھی ان کے بے گناہ آدمیوں کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے کہ مسلمانوں کے دین اور ان کے امن کو اور ان کی زندگی کو خطرہ پیش آ رہا ہے، تب آپ ان کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھاتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنگ میں پہل نہیں کرتے تھے، اور جتنا ممکن ہو سکے خون ریزی سے اور جنگ سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ لیکن جب بات سر سے اوپر ہو جاتی تھی، پانی سر سے اونچا ہو جاتا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور صحابہ کی زندگی بچانے کے لیے اور اسلام کی ترقی میں رکاوٹ نہ آئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھایا کرتے تھے، اور یہ بالکل آخری آپشن ہوتا تھا، ورنہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اخلاق سے پیش آتے تھے، اسلام کو پیش کرتے تھے، اور جتنا ممکن ہو سکے جنگ کو ٹالنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن جب دشمن جنگ پر آمادہ ہی نظر آتا تھا اور وہ حملہ کر دیتا تھا یا حملے کا پورا اندیشہ ہوتا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرتے تھے اور تلوار اٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ سامنے والے اسلام قبول کر لیں اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھائی بن کر رہے اور خون ریزی نہ ہو۔ لیکن جب دشمن انکار کر دیتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا حکم دیتے تھے۔ اس وقت بنی مستلق کے ساتھ لڑائی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان سے کہو کہ لا الہ الا اللہ کہہ دے تاکہ جان و مال ان کا بچ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنو مستلق سے جا کر یہ بات کہی، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی۔ پہلے دونوں طرف سے تیر اندازی ہوتی رہی۔ آخر کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عام حملے کا حکم دے دیا۔ یہ حکم ملتے ہی سارے مسلمانوں نے بہت سختی کے ساتھ بنو مستلق پر بھرپور حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا سخت تھا کہ دشمنوں کے پیر اکھڑ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے کوئی بچ نہیں سکا۔ مشرکوں کے 10 آدمی قتل ہوئے اور باقی تمام مرد عورت بچے گرفتار ہو گئے۔ اس غزوے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست مال غنیمت عطا فرمایا۔ اس دفعہ قیدیوں کی تعداد بھی بے شمار تھی۔
مال غنیمت میں 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں تھی۔ مسلمان خدا تعالیٰ کے اس انعام پر بے حد خوش تھے۔ لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست فتح اور خیر و برکت عطا فرمائی تھی اور دشمنوں کو بدترین شکست دے دی تھی۔ لیکن ایک واقعہ اس جنگ میں یہ بھی ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ ابھی تک مریسا کے مقام پر ہی ٹھہرے تھے۔ صحابہ مریسا کے چشمے سے پانی لے رہے تھے۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جہجہ ابن مسعود بھی وہاں سے پانی لیتے ہوئے جہجہ کا ایک انصاری مسلمان سے جھگڑا ہو گیا۔ بات بڑھ گئی، دونوں مسلمان آپس میں مار پیٹ کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک انصاری مسلمان نے انصاریوں کو مدد کے لیے پکارا۔ اس پر جہجہ نے اپنی مدد کے لیے مہاجروں کو پکارا۔ ان کی دونوں کی آواز پر مہاجر اور انصاری وہاں پہنچ گئے، مگر اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے آئے اور آپ نے اس جھگڑے کو ختم فرما دیا۔ یہ معاملہ تو یہاں ختم ہو گیا تھا، مگر اس دفعہ مسلمانوں کے ساتھ بہت سے منافق اور دوغلے بھی آئے ہوئے تھے، جن میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ وہ اس وقت کچھ اپنے آدمیوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اسے جب اس جھگڑے کا حال معلوم ہوا تو وہ تو ایسی باتوں کے تلاش میں رہتا تھا جن سے مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے، اس لیے اس نے فوراً نہایت غضبناک ہو کر غصے میں آ کر کہا کہ یہ مہاجر ہم میں گھس آئے ہیں اور ہم پر بڑوں کی یہ کہاوت صادق آ گئی ہے، یہ کہاوت سچ ہو گئی ہے کہ کتے کو کھلا پلا کر موٹا کیا تو وہ مالک پر ہی جھپٹ پڑا۔ مگر اب خدا کی قسم مدینہ میں جو بھی باعزت لوگ ہوں گے وہ ذلیل لوگوں کو باہر نکال کر پھینکیں گے، یعنی مہاجروں کو باہر نکال دیں گے۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر ہی برسنے لگا اور انصاریوں سے کہنے لگا کہ یہ سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے، تم نے ان مہاجروں کو اپنے گھروں میں گھسایا ہے اور اپنا مال و دولت ان کو بانٹا۔ خدا کی قسم اگر تم اپنا مال و دولت ان کو نہ دیتے تو یہ دوسرے شہروں میں چلے جاتے۔ اس طرح کی باتیں کر کے عبداللہ بن ابی یہ چاہتا تھا کہ مدینہ کے انصاری بھڑک اٹھے اور مہاجروں پر چڑھ دوڑے، یعنی مہاجروں سے لڑے۔ جس وقت عبداللہ بن ابی منافق یہ سب باتیں کر رہا تھا، اس وقت وہیں پر حضرت زید بن ارقم بھی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ حضرت زید بن ارقم ایک نوجوان لڑکے تھے مگر سچے اور پکے مسلمان تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کی یہ باتیں سنی تو انہیں بہت غصہ آیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر سیدھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہاجروں اور انصاری صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت زید نے آ کر یہ ساری باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر سے بے حد تکلیف ہوئی، آپ غصے میں آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا کہ شاید تمہیں عبداللہ بن ابی پہ غصہ ہو، اس لیے تم ایسا کہہ رہے ہو۔ حضرت زید نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں نے اس کے منہ سے اور اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ شاید زید تمہارے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ابن ابی کی اس بات سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ غضبناک ہوئے اور غصے میں آ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، میں ابھی جا کر عبداللہ بن ابی کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، بلکہ ایک کام کرو، تم کوچ کا اعلان کر دو اور اسی وقت کوچ کا اعلان کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور کوچ کا اعلان کر دیا اور صحابہ فوراً چلنے کی تیاری کرنے لگے۔ یہ بات ابھی تک سب کو معلوم نہیں ہوئی تھی کہ عبداللہ بن ابی نے کیا شرارت کی ہے، اس لیے سب مسلمانوں کو حیرت ہو رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کوچ کا ارادہ کیوں فرمایا۔ اس لیے کہ یہ وقت دوپہر کا تھا اور سخت دھوپ ہو رہی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ایسے وقت کوچ کا حکم دیتے تھے جب موسم ٹھنڈا ہوتا تھا۔ اس طرح عبداللہ بن ابی کی اس حرکت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عادت کے خلاف اعلان یعنی کوچ کا اعلان فرما دیا تاکہ لوگوں کا دھیان بڑھ جائے اور یہ واقعے کی زیادہ شہرت نہ ہو۔
صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے جلدی جلدی تیاری کی اور اسی گرمی اور دھوپ کے وقت میں ہی مریسا سے روانہ ہو گئے۔ لیکن سب مسلمانوں کو حیرت ہو رہی تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ اس اچانک اعلان میں بھی خدا کی طرف سے کوئی زبردست بھلائی چھپی ہوئی ہوگی۔ چلتے ہوئے راستے میں ایک جگہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے ایسے سخت موسم میں کوچ کا اعلان فرما دیا جس میں آپ کبھی بھی روانہ نہیں ہوتے تھے، یعنی کبھی کوچ نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں تمہارے ساتھی عبداللہ بن ابی نے کیا کیا ہے اور کیا کہا ہے؟ حضرت اسید بن حضیر کو اس وقت تک اس واقعے کا پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا خیال ہے کہ جب وہ مدینہ پہنچے گا تو وہ بڑا عزت والا ہے، تو وہ ذلیل لوگوں کو باہر نکال دے گا، یعنی مہاجروں کو باہر نکالنے کی وہ بات کر رہا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فوراً جواب دیا، یا رسول اللہ، آپ چاہے تو آپ اسے باہر نکال کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ خدا کی قسم ذلیل وہ ہے، آپ تو عزت والے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے اب ہم یہیں پر رکتے ہیں کیونکہ ویڈیو اب زیادہ لمبا ہو رہا ہے۔ آنے والے 61ویں حصے میں یعنی پارٹ 61 میں ہم غزوہ بنو مستلق کا ہی ایک بہت بڑا واقعہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے کہ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر منافقوں نے ایک زبردست تہمت لگائی تھی، ایک بہتان لگایا تھا۔ اس واقعے کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ منڈے کو 61ویں حصے میں یعنی پارٹ 61 میں ہم ڈیٹیل میں سنیں گے۔ تب تک آپ تھوڑا انتظار کریں اور اس سیریز کے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے حوصلے کو بڑھانے کے لیے اچھے کمنٹ ضرور کریں، کم سے کم ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔